ویلکم ٹو لسنرز اینڈ ویورز. خوش آمدید. آج میرا ٹاپک ہے ریٹ بین بلوا. بلوے کو قانون کس زبان میں بیان کرتا ہے، قانون کی نظر میں اس کے کیا نتائج ہیں، اس کے متعلق کیا سزائیں ہیں. بلوا دفعہ 146 تعزیرات پاکستان، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: if force or violence is used by an unlawful assembly or its member in order to get a common object of such assembly, then every member of the assembly is said to commit offense of rioting. Rioting mean بلوا، یعنی جب کبھی کسی مجمع خلاف قانون، ایسا مجمع جس کی اجازت قانون نہیں دیتا، یا اس کے شریک کی جانب سے مجمع مذکور کی غرض مشترک حاصل کرنے کے لیے جبر یا سختی عمل میں آئے تو مجمع کا ہر شریک بلوا کرنے کا مجرم ہوگا. ایک ایسا غیر قانونی اکٹھ مجمع جس میں زبردستی ہو، تشدد ہو، جبر ہو، اس سے ایک مشترکہ مقصد حاصل کیا جائے تو بلوا کہلائے گا. بلوا کی تعریف واضح ہے. ڈیفینیشن جو قانون نے بیان کی ہے وہ یہ ہے اور واضح ہے کہ مجمع خلاف قانون کی ایک فعال اور متحرک حالت ہے. بلوا کے لیے ضروری ہے کہ ملزمان جن کی تعداد 5 یا اس سے زائد تھی مجمع خلاف قانون بنایا گیا، ان کی غرض یا مقصد مشترک تھا. مجمع خلاف قانون یا اس کا کوئی ممبر غرض یا مقصد مشترک کی تکمیل میں جبر و تشدد کرے. آگے فردر آپ کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویو کریں، تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی نئی قانونی معلومات سے متعلقہ ویڈیو ملتی رہے. یہ علم حاصل کرنا خاص کر اپنے معاشی زندگی میں، رہن سہن میں، زندگی گزارنے میں ہمیں قانونی سطحی علم ہونا چاہیے. سطحی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی ڈاکومنٹیشن کے وقت تو آپ کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑے گی. آپ اس سے کنسلٹ کریں گے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کچھ لوگ 5-10 اکٹھے ہو کے ایک غیر قانونی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں، سب کی مشترک مقصد ایک ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جس طرح بھی ہوگا اپنا مقصد حاصل کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی ہنگامہ کرنا پڑے، حملہ، تشدد، جبر کرنی پڑے. نہیں، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. قانون نے اس کے لیے سزائیں بھی مقرر کی ہیں. فوجداری قوانین میں، تعزیرات پاکستان میں اس کی سزائیں 2 سال یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے. فائن اور سزا دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کیس ریفرنس بتاؤں گا آپ کو. 2013 پاکستان کرمنل جنرل پیج 374، اس پہ بھی اس پہ واضح کیا گیا ہے. اسی قسم کے کیس ہوئے بلوا کے. دوسرا ایک اور ہے 2013 کرمنل
لا جرنلز، اس میں بھی پیج نمبر 950 پہ ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، یہ بھی اسی قسم کے کیس تھے۔ تو اس کی وہ خلاف قانون مجمع جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، جائز مقصد ہے آپ کا، آپ 1 ہے 10 ہے 20 ہے جتنے لوگ ہیں، آپ کورٹ سے عدالت عالیہ سے رجوع کریں، اپنی درخواست دیں پراپر طریقے سے، جس کے قانون نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے اس کے تحت آپ جائیں، اپنی ڈیمانڈ اپنی داد رسی حاصل کریں، مگر غیر قانونی طریقے سے نہیں، جس سے معاشرے میں ملک میں انتشار پیدا ہو، اس کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے آپ سے گزارش کرتا چلوں، کوشش کرنی چاہیے ایسی غیر قانونی اسمبلیز سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس میں فائدہ ہے۔ گویا بلوا کے لیے مجمع خلاف قانون کا تشکیل پانا ضروری ہے۔ جبر و تشدد کا استعمال اشخاص کی ذات تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ غیر مادی اشیاء کو تباہ اور تلف کرنا بھی بلوا میں شامل ہے۔ آپ کسی کی چیزوں کو توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تلف کرتے ہیں، غیر قانونی طریقہ، اپنا غصہ ان چیزوں پہ نکالتے ہیں، ملک و قوم کا نقصان کرتے ہیں، لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، یہ بلوا کہلاتا ہے، اس کی سزا ہے۔ یہ فوجداری قوانین تعزیرات پاکستان کے تحت آتا ہے۔ ایک مجمع خلاف قانون جب سرگرم ہوتا ہے اور اس کا کوئی شریک یا پورا مجمع اپنی غرض یا مقصد مشترک کے حصول کے لیے زبردستی یا جبر پر اتر آئے تو یہی مجمع خلاف قانون بلوا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کراچی کی عدالت عالیہ نے بلوا کی وضاحت کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ معمولی سے جبر و تشدد کے ارتکاب سے بھی ایک مجمع خلاف قانون بلوا میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر غرض مشترک خلاف قانون نہ ہو، تو وہ پھر تشدد کے استعمال سے ایک مجمع خلاف قانون کبھی بلوا میں تبدیل نہیں ہوتا۔ خلاف قانون نہ ہو وہ مجمع، قانون کی وائلیشن نہ ہو، آپ اپنے حق کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ایک رائٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، غرض سب کی مشترک ہے، مگر قانون کے دائرہ اختیار دائرہ کار میں رہتے ہوئے، تو بلوا نہیں کہلائے گا، غیر قانونی نہیں ہوگا۔ مگر جب آپ اس میں تشدد پر اتر آئیں گے، توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے، اس میں کسی کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی کی املاک تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ جب آپ قانون کے دائرے کو توڑ کر باہر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو بلوا کہلائے گا اور جرم میں آئے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ مجمع خلاف قانون اور بلوا میں واضح امتیاز جبر اور تشدد کا استعمال ہے۔ اگر مجمع خلاف قانون میں شریک افراد اپنی غرض مشترک کی خاطر ایک شخص کو زمین پر گرا کر تشدد کرتے ہیں تو بلوا کی تکمیل اسی وقت مکمل ہو گئی جب ان افراد نے اس شخص کو زمین پر گرایا غیر قانونی طور پر۔ آپ اس شخص سے آپ کو گزر پہنچا ہے، کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں، بھائی اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، ہمیں داد رسی دیا، مگر آپ اپنے ہاتھ میں جب قانون لیں گے تو جرم کے زمرے میں آ سکتا ہے، اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔
بلوہ میں کوئی جرم مخصوص نوعیت کا نہیں ہوتا. اگر ایک مرتبہ کوئی مجمع خلاف قانون ثابت ہو جائے، اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے، ثابت ہوتا ہے، پروو ہو جاتا ہے کہ اس مجمع نے خلاف قانون حرکت کی ہے، جبر کیا ہے، تشدد کیا ہے، تو اس کے کسی شریک کی جانب سے خفیف جبر کا استعمال بھی جبر میں آتا ہے. ہلکا سا بھی پھر جو بھی آپ تشدد جبر کریں گے وہ بلوے میں آئے گا، اور بلوہ خلاف قانون ایک جرم ہے. دفعہ 147 کے تحت بلوہ کی سزا کا نفاذ ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا 2 سال یا 2 سال سے زیادہ. اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سب کے ساتھ جرم دار ہوں گے. بلوہ کے تحت ان پہ فرد جرم عائد ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں، اپریشیٹ کریں. سبسکرائب کریں گے تو آپ تک بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ جتنی میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ رہیں. 2-4 منٹ 5-10 منٹ کے لیے یہ ویڈیو ہوتی ہے. اس میں قانونی معلومات بغیر کسی نقصان کے آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہیں. فائدہ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کون سا جرم کس سیکشن کے تحت، کس دفعہ کے تحت آئے گا، ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس طرح بچنا ہے اس سے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.